الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ نے جو حضرت انسان کو قرآن کی دولت سے نوازا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی عظیم کتاب قرآن ہے، اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر ہر شے کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنے علوم ہیں، اگر انسان پڑھنا چاہے تو قرآن سے پڑھ سکتا ہے۔ ہر شے کا علم، ہر شے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک سائنٹیفک پہلو لے لیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے رحم مادر کے اندر انسانی وجود کا ارتقاء کیا، کس طرح ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس طرح رحم مادر کے اندر انسان کا وجود بنتا ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، اور سائنٹیفک کا پہلو، اس کا علم سمجھنے کے لیے قرآن کے اندر وہ شے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصہ سے فرمائی ہے۔ اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ مٹی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر کے اندر رکھا، ماں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ ایک مخلوق نطفہ بنا کر حضرت انسان کے جسم کو، اس کے وجود کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد میرے رب نے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر ایک جونگ کی صورت میں، ایک انڈے کی صورت میں رحم مادر کے اندر معلق وجود بنا دیا۔ انسان کا جو نطفہ تھا، اس کو ایک جونگ کی صورت دی۔ جونگ کی صورت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے رحم مادر کے اندر ایک وجود بنایا۔ پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے۔ پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے۔ پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً آہستہ آہستہ نشو و نما دی۔ پھر اس نے اللہ سے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا، جو سب سے بہتر اور اچھا تخلیق فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت انسان کے تخلیقی مراحل قرآن نے بیان فرمائی، کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر میں، جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ رب العالمین نے کیسا ایک نظام بنایا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ایمبریونک ڈیولپمنٹ کس طرح جو ہے یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے سورہ زمر کے اندر رب ذوالجلال نے انہی تخلیقی مراحل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 تاریک پردے جو رحم مادر میں ہوتے ہیں، جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ان 3 پردوں کے اندر انسان کی ایمبریونک ڈیولپ کیسے ہوتی ہے اور کس طرح انسان کا وجود بنتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا فرمایا۔ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد فی خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون۔ پھر اسی سے اسے جوڑا بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے 8 جانور جوڑوں کی صورت میں مہیا کیے۔
وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلہ سے اگلے تخلیقی مرحلہ میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے، اس عمل کو 3 قسم کے تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے، یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہے۔ یعنی وہ 3 پردے ماں کے پیٹ کے اندر جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو رب ذوالجلال نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر بیان فرما دیے، اور ان 3 پردوں کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین انسان کی جو ہے یہ ایمبریونک ڈیولپمنٹ کیسے فرماتا ہے، اور کس طرح انسان کے ماں کے رحم کے اندر انسان کو وجود ملتا ہے، یہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہر شے کا علم کھول کھول کے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، فرمایا من نطفۃ اذا تمنا، کہ نطفہ ایک تولیدی قطرہ سے جب کہ وہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، ایک نطفے کے ایک قطرے سے اللہ رب العالمین نے ایک زائگوٹ کا ایک قطرہ، اس سے انسان کی تخلیق فرمائی۔ کس طرح یہ مختلف فلاورز کا بنا ہوا زائگوٹ جس وقت رحم مادر کے اندر ٹپکایا جاتا ہے تو پھر اس ایک حقیر قطرے سے اللہ جل شانہ انسان کی پیدائش فرماتا ہے، اور اس کے بعد جس وقت پیدائش ہو جاتی ہے انسان کی تو پھر کس طریقے سے وہ جو مختلف فلاورز کا بنا ہوا زائگوٹ ہوتا ہے پھر سیلولر ڈویژن کے اندر، اور اس کے بعد مائیوسس ڈویژن، مائٹوٹک ڈویژن، یہ کس طرح نطفہ امشاج جو ہوتا ہے یہ تقسیم ہو کر مرد اور عورت میں پھر سیل بدلتے ہیں، اس کے 2 پھر 4 پھر 16 پھر بدلتے بدلتے یہ مرد اور عورت کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ یعنی کہ ایک مختلف نطفہ جو امشاج ہوتا ہے یہ ایک سیلولر ڈویژن ہوتا ہے کس طرح ماں کے رحم کے اندر، اور پھر اس کے بعد مائیوسس ڈویژن ہوتی ہے، مائٹوٹک ڈویژن ہوتی ہے، اور پھر یہ نطفہ تبدیل ہوتا ہوتا مرد اور عورت کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ سائنس نے اس کا علم پچھلی صدی میں دیا 1941 کے بعد، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان طاہر سے قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یہ سارے پروسیس کیسے بیان کر دیے، یہ آج تک سب حیران ہیں۔ اور بلکہ سائنس اس بات پر بھی حیران تھی کہ جس وقت انسان کا وجود بنایا جاتا ہے انڈے کی رحم مادر میں منتقلی ہوتی ہے، اور منتقلی کے بعد انسان کا سب سے پہلے کون سا عضو کام کرتا ہے، جس وقت انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کون سی شے کام کرتی ہے، تو اس کا بھی بیان جو سائنس جواب نہ دے سکی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لو۔ یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر جس وقت حضرت انسان کی ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، سیلولر ڈویژن تقسیم ہو جاتے ہیں، مائیوسس ڈویژن، مائٹوٹک ڈویژن، اور مختلف فلاورز کا بنا ہوا زائگوٹ جس وقت مرد اور عورت میں تقسیم ہو جاتا ہے، تقسیم ہونے کے بعد جو سب سے پہلی شے انسان کی کام کرتی ہے وہ انسان کے کان ہے۔ سب سے پہلی شے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو کام کرتی ہے وہ کان ہے۔ سب سے پہلے کان کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد آنکھ کام کرنا شروع کرتی ہے، اور اس کے بعد دل کام کرنا شروع کرتا ہے۔
یہ ترتیب قرآن نے ہمیں بتائی، جو سائنس نے اس کا علم ہمیں پچھلی صدی میں دیا، اس کا علم 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد